وہ کچھ مخصوص قسم کی بارٹر ٹرانزیکشنز ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہوا ہے. وہ کیا ہیں؟ وہ یہ کہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر باہمی طور پہ ہوموجینیس یعنی ہم جنس طریقے پر ان کو تبادلہ کیا جائے، ان کا ایکسچینج کیا جائے، تو اس صورت کے اندر اضافہ اور ادھار ناجائز ہوتا ہے. اضافہ اور ادھار میں مثال دیتا ہوں آپ کو. وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ گندم، ٹھیک، کھجور، جو، نمک، سونا، چاندی. ٹھیک ہے، یہ 6 چیزیں ہیں. ان 6 چیزوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر ان کا باہمی تبادلہ ہو یا تو ہوموجینیسلی ہوگا یا ہیٹروجینیسلی ہوگا، یعنی باہمی ان کی جنس ایک ہوگی یا الگ الگ جنس ہوگی. مثال کے طور پر گندم کو گندم کے ذریعے تبادلہ کیا جا رہا ہو، یا سونے کو سونے کے ذریعے، یا چاندی کو چاندی کے ذریعے، یا جو کو جو کے ذریعے، یا سالٹ کو نمک کے ذریعے. ٹھیک ہے، یا کھجور کو کھجور کے ذریعے اگر تبادلہ کیا جا رہا ہو تو یہ ہوموجینیس تبادلہ ہوگا. لیکن اگر گندم کو نمک کے ذریعے، یا سونے کو چاندی کے ذریعے، یا جو کو کھجور کے ذریعے تبادلہ کیا جائے تو یہ ہیٹروجینیس ہوگا یا مختلف الجنس ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں اصول یہ بیان کیا حدیث میں کہ اگر ان کو ہوموجینیسلی تبادلہ کیا جا رہا ہو، جب دونوں کی جنس ایک ہے، تو اس صورت کے اندر اضافہ بھی ناجائز ہے اور ادھار بھی ناجائز ہے. مثال کے طور پہ میں اگر آپ کو کہوں کہ جنید بھائی میں آپ کو 10 کلو گندم بیچتا ہوں اگینسٹ 11 کلو گندم کے، یعنی 10 کلو گندم 11 کلو گندم کے بدلے بیچتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ اضافی جو 1 کلو گندم لے رہا ہوں یہ سود ہے. لیکن آپ پوچھیں گے بھائی ایسا کون عقل مند کرے گا کہ بھائی 10 کلو گندم دے گا اور 11 کلو گندم لے گا؟ یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ایک طرف گندم گھٹیا کوالٹی کی ہوگی اور ایک طرف اعلیٰ کوالٹی کی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جو آدمی زیادہ دے رہا ہوگا تو وہ گھٹیا کوالٹی کی دے رہا ہوگا اور جو کم دے رہا ہوگا وہ اعلیٰ کوالٹی کی دے رہا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. مثال کے طور پہ کئی مختلف قسم کی کوالٹی کی کھجوریں ہیں مثال کے طور پہ. ٹھیک ہے، اور ایک طرف بہت ہی بہترین عجوہ کھجور ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ بھئی یہ اس کی قیمت جو ہے نا وہ مثال کے طور پہ 50 روپے کلو ہے اور اس کی بھی 50 روپے کلو ہے اور اس والے کی 100 روپے کلو ہے. تو آپ نے اس کا کیا کیا؟ اس والے کے آپ نے 2 کلو لے لیے اور اس کو اٹھا کے ادھر سے 1 کلو لے لیا. یہ غلط ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے شریعت کی روح سے. ٹھیک ہے، اب آپ پوچھیں گے اس میں ریشنل کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا وجہ ہے اس کو حرام قرار دیا ہوا ہے؟ وہ اصل میں بات یہ ہے کہ ربا الفضل کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے حرام قرار دیا کہ یہ صدن للذریعہ اس کو ہمارے فقہ میں کہتے ہیں کہ جب ربا القرآن حرام ہے تو جو اس کی طرف لے کے جانے والی جو ربا ہے تو وہ بھی حرام قرار دے دیا گیا. وہ کیسے لے کے جائے گا میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. وہ اس طرح لے کے جائے گا کہ اس میں نے بتایا 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی. ان میں ایک ہے گولڈ اور ایک ہے سلور، سونا اور چاندی. ٹھیک، پرانے زمانے میں جو درہم اور دینار ہوتے تھے وہ سونے اور چاندی کے ہوتے تھے. آج کل تو کرنسی نوٹ آ گیا نا جو کاغذ کا ہوتا ہے. پہلے زمانے میں جتنی تجارت ہوتی تھی وہ درہم اور دینار کی ہوتی ہے. درہم جو تھا وہ چاندی کا تھا اور دینار جو تھا وہ سونے کا تھا. تو اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی ہم نے ربا القرآن حرام ہے، وہ کیا ہے کہ بھئی میں آپ کو قرضہ دیتا ہوں جنید بھائی، میں نے آپ کو قرضہ دیا مثال کے طور 100 دینار اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھئی آپ مجھے 101 دینار یا 110 دینار واپس کرنا. جب واپس کرنا تو یہ جو اضافی 10 دینار ہے یہ ربا القرض ہے یا ربا ہے، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ چلو بھائی میں آپ کو قرض والا معاملہ نہیں کرتا، میں آپ سے ایک تجارت کا معاملہ کرتا ہوں ربا کا. وہ ایک تجارت کا معاملہ کرتا ہوں. وہ کیسے کہ میں آپ کو 10 دینار دے رہا ہوں بدلے میں 12 دینار کے. ٹھیک ہے، اور یہ جو آپ مجھے 12 دینار دو گے یہ مجھے 1 مہینے بعد دینا. ٹھیک ہے، گویا کہ میں نے آپ کو دینار آپ سے ادھار میں خرید لیے. ٹھیک، تو یہ تبادلہ میں کر رہا ہوں دینار کے دینار کے ساتھ، تو دونوں ہوموجینیس ہیں اور یہ اضافی میں لے رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں اضافہ اور ادھار دونوں ناجائز ہیں. اچھا پھر کوئی کہے کہ اچھا میں ربا اس پہ نہیں کرتا، دینار میں نہیں کرتا، تو میں درہم میں کر لیتا ہوں یہ کام، تو درہم میں بھی حرام قرار دے دیا. انہوں نے کہا اچھا چلو ایسا کرتے ہیں کہ نہ درہم میں کرو نہ دینار میں کرو، بلکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیسک نیڈس ہیں جو کسی بھی وقت ایز این آلٹرنیٹیو ٹو دیز کرنسیز استعمال ہو سکتی ہیں. یعنی سونے اور چاندی کے متبادل کے طور پہ وہ 4 بنیادی چیزیں کیا کیا ہیں؟ گندم ہے، نمک ہے اور یہ جو ہے اور کھجوریں ہیں. تو لہٰذا پرانے زمانے میں جو بارٹر ہوتا تھا وہ انہی بنیادی 4 چیزوں میں ہوتا تھا. تو لہٰذا اس نے کہا بھائی ہم ایسا کرتے ہیں کہ گندم کو گندم کے ساتھ ایسا کر لیتے ہیں، تو لہٰذا یہ ان کو اس طریقے سے اسی ٹرانزیکشن میں استعمال کر لیتے ہیں. تو شریعت میں کہا کہ نہیں، اس میں جو ہے وہ کوالٹی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا
اور اس میں جو آپ ادھار کا معاملہ کریں گے اور اس میں اضافہ لیں گے تو یہ اضافہ ناجائز ہوگا، کیونکہ یہ بالآخر اسی ربا کی طرف، اسی ذہنیت کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ ٹھیک ہے مولانا، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، بڑی انٹرسٹنگ گفتگو چل رہی ہے، آپ سے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک جی۔ عمران بھائی، ابھی ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ابھی تو آپ نے ہمیں اور وہ کر دیا ہے، کنفیوز کر دیا ہے۔ اس کے تھوڑے سے تفصیل بھی آپ سے ذکر کر دوں، ورنہ تو لوگوں میں زبردست کنفیوژن ہو جائے جی گا۔ ہاں جی ہاں پلیز جی، وہ یہ کہ اس میں حکم یہ ہے کہ اگر تو یہ 6 چیزیں ایسی ہوں کہ جن کا متحد الجنس، یعنی دونوں کی جنس ایک ہی ہے، تبادلہ کیا جا رہا ہے، تو اس میں اضافہ اور ادھار ناجائز ہے۔ ناجائز ہے، ٹھیک۔ لیکن اگر ان کی جنسیں الگ الگ ہیں، الگ الگ ہیں، مثال کے طور جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ گندم کا تبادلہ جو کے ساتھ ہو رہا ہے ٹھیک، یا نمک کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس صورت کے اندر اس میں اضافہ جائز ہے لیکن ادھار ناجائز ہے۔ کیا مطلب؟ اضافہ تو جائز ہے، ہاں، لیکن ادھار ناجائز ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ جنید بھائی، میں آپ کو جو ہے وہ 10 کلو گندم بیچ رہا ہوں، ٹھیک، کس کے بدلے؟ 5 کلو جو کے بدلے، اچھا ٹھیک ہے، یہ جائز ہے۔ اگر اسپاٹ ہو تو جائز ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو مجھے 5 کلو جو دینا، یا میں یہ کہتا ہوں 10 کلو گندم دے رہا ہوں، آپ مجھے 40 کلو جو دینا 3 مہینے کے بعد، یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو حضرت اس کی کچھ حکمت بھی ہوگی؟ وہی حکمت، اچھا، وہی حکمت میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ وہ حکمت یہ ہے کہ در حقیقت ہوگا کیا، ابھی میں وہی آپ کو ترتیب سے لے کے چلتا ہوں تاکہ آپ کے کلیئر ہوتا چلے جائے۔ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ان 6 چیزوں میں سونا اور چاندی بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ جب سونا اور چاندی شامل ہے تو گولڈ اور سلور جو زمانے میں نوٹ، کرنسی نوٹ تھے، تو کوئی آدمی یہ کہے کہ دیکھو میں نے تم کو 10 دینار دیے، ٹھیک ہے، تو مجھے 1 مہینے کے بعد 15 دینار دینا، یہ ناجائز ہے، ناجائز ہے یہ، بالکل ٹھیک ہے، بالکل، کیونکہ چاہے شریعت کہتی ہے چاہے تم اس میں قرض کا معاملہ کرو، چاہے بیچنے کا معاملہ کرو، تبادلے کا معاملہ کرو، دونوں ناجائز ہیں، ٹھیک۔ کوئی کہتا ہے کہ یار ایسا کرتا ہوں کہ میں یہ معاملہ سونے میں نہیں کرتا بلکہ ایک طرف سے سونا دوں گا، دوسری طرف چاندی دوں گا، ٹھیک۔ وہ کس طرح کرے گا؟ وہ کہے گا دیکھو آج سونے اور چاندی کا کیا ریٹ ہے، آج کا اسپاٹ ریٹ کیا ہے۔ وہ مثال کے طور پہ یہ پتہ چلا کہ سونے اور چاندی کا جو ریٹ ہے وہ اس طرح ہے کہ سونا کے مثال کے طور پہ 1 دینار چاندی کے 2 درہم کے برابر ہے، ٹھیک ہے نا، آج کا ریٹ یہ ہے، ٹھیک۔ اب اس میں کوئی آدمی سود کمانا چاہتا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ بھائی میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کو جنید بھائی، میں آپ کو ابھی 1 دینار دے رہا ہوں، آپ مجھے 1 مہینے بعد 3 درہم دینا، 3 درہم دے دیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اسپاٹ ریٹ سے زیادہ آپ چارج کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ درخت ادھار کی وجہ سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی گویا کہ آپ ٹرانزیکشن کو موڑ سکتے ہیں اس طریقے سے کہ چلو اگر شریعت نے بہت سارے راستے نکال سکتے ہیں، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ بھائی تم سونے کے اندر نہیں کر سکتے، تو وہی کام ایک طرف سے دوسری طرف سے آدمی چاندی میں کر لے گا، ٹھیک، بات سمجھ آئی آپ کے؟ بالکل کر لے گا، بالکل کر لے گا، اسی لیے تو ادھار منع کر دیا تاکہ دروازہ ہی بند ہو جائے اس کا، دروازہ بند ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ پھر جب سونے اور چاندی میں یہ کیا تو باقی جو 4 چیزیں جو کہ بیسک نیڈس ہے کسی انسان کی، تو اس کے اندر بھی کر دیا کہ جو کہ ایز آلٹرنیٹو ٹو کرنسی استعمال ہو سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی جو بنیادی حکمت یا علت بیان کی ہے وہ یہ کہا ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو سمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں، کرنسی بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں، یہ گندم وغیرہ یہ چیزیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک سوال یہ اٹھا لوگوں کے درمیان کہ جب حدیث کے اندر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 چیزوں کو حرام قرار دیا تو کیا یہ حکم صرف ان 6 چیزوں کے اوپر شامل ہے یا مثال کے طور پہ اور چیزیں بھی شامل ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر ایک طرف 2 کمپیوٹر ہیں اور ایک طرف 1 کمپیوٹر ہے، ٹھیک، ایک طرف 2 میز ہیں ایک طرف 1 میز ہے، ایک طرف 3 کتابیں ایک طرف 2 کتابیں، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی یہ شامل ہے۔ تو اس کے بارے میں فقہاء کرام نے کہا کہ دیکھیے اس میں 5 مختلف اسکول آف تھاٹ ہو گئے،